السلام علیکم، میں ہوں معظم علی۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اللہ کریم۔ اللہ کریم چینل میں آپ سب کو ہے خوش آمدید۔ چینل میرے کو لائک سبسکرائب مار دینا ہے، درود شریف پڑھ لینا ایک بار اور گھنٹی کا بٹن دبا دینا ہے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو۔ آغاز میں ہم پڑھیں گے درود شریف جیسا کہ ہم پہلے پڑھتے ہیں، جو کہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ پاک کامیاب کر دے، اس دنیا میں بھی کامیابی ہو، آخرت میں بھی کامیابی ہو، تو یہ درود شریف پھر کبھی بھی نہیں چھوڑنا زندگی میں۔ اللہ پاک انشاءاللہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا کبھی بھی زندگی میں۔ درود شریف کون سا ہے؟ یا تو آپ درود ابراہیمی پڑھیں، ویل اینڈ گڈ۔ اگر بڑا درود شریف نہیں پڑھ سکتے پھر آپ یہ اس طرح سے چھوٹا درود شریف پڑھیں، جو کہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ درود شریف پڑھنے والا نہ کبھی دنیا میں ناکام ہوتا ہے، نہ کبھی آخرت میں ناکام ہوتا ہے، کیونکہ یہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک اور اس کے فرشتے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا کرو، خوب سلام بھیجا کرو۔ اگر میری باتوں پہ یقین نہیں ہے تو آپ قرآن مجید میں جائیں، ترجمے کے ساتھ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے یا نہیں فرمایا درود شریف کے بارے میں۔ صحیح ہوگا جی؟ تو میری ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبا لیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے ہم رزق اپنا کس طرح بڑھا سکتے ہیں۔ رزق یعنی کہ بڑھانے کا طریقہ، رزق ہم کس طریقے سے اپنا رزق میکسیمم بڑھا سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں تھوڑا بتانے والا ہوں۔ نمبر 1، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق بڑھتا جائے تو کیا کرنا ہے؟ آپ نے مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے مسکینوں کو، یتیموں کو یعنی کہ کھانا کھلایا کرو، ان کا یعنی کہ ساتھ ہمیں دینا چاہیے۔ جو آدمی مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے، ان کا ساتھ دیتا ہے، اللہ پاک ان کا رزق کبھی بھی کم نہیں کرتا بلکہ بڑھتا جاتا ہے۔ نمبر 2، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اور ان کے اوپر بھی جو خرچ کرتا ہے مال، اللہ پاک ان کا بھی رزق بڑھاتا رہتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ نمبر 3، سورۃ بقرہ میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کوئی ہے جو مجھے قرض حسنہ دے کہ میں اس کو دگنا دوں۔ یہ اللہ پاک نے سورۃ بقرہ میں فرمایا ہے کہ اللہ پاک کو جو آدمی قرض دیتا ہے اللہ پاک اس کا یعنی کہ ڈبل ٹرپل کرتا جاتا ہے۔ جتنا اللہ پاک کو قرض دیتا ہے اللہ پاک کبھی کسی کا 1 روپیہ بھی نہیں رکھتا، اللہ پاک ڈبل ٹرپل کر کے اس کو لٹاتا ہے۔ اسی طرح یعنی کہ تیسرا طریقہ یہ ہو گیا کہ جو اللہ پاک کو قرض دیتا ہے اللہ پاک اس کا ڈبل ٹرپل کر کے اس کو لٹاتا ہے۔ اس دنیا میں بھی اس کو یعنی کہ ڈبل کر دیتا ہے اور آخرت کے لیے بھی اللہ پاک اس کو نیکیاں ڈبل کر دیتا ہے۔ صحیح ہو گئی یہ چیزیں؟ تو نمبر 4 جو ہے ہم جو درود شریف پڑھتے ہیں، یہ نمبر 1 میں بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن ابھی نمبر 4 پہ آ گیا تو 4 پہ میں آپ کو میرا مطلب بتانے کا ہے۔ جو آدمی کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتا رہتا ہے اللہ پاک اس کا نہ تو رزق میں تنگی کرتا ہے، نہ اس کی آخرت میں کوئی تنگی ہوتی ہے، اس کی زندگی عیش والی اللہ پاک بنا دیتا ہے۔ صحیح ہو گئی؟ اور اس کو اللہ پاک دیتا ہے دل کا سکون۔ یہ میں نے کچھ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، اگر آپ یہ کریں اللہ پاک اس آدمی کا رزق بڑھاتا جاتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ صحیح ہوگا جی؟ اور ایک اور میں بتا دیتا ہوں نمبر 5 پہ کہ آپ جب بھی کوئی کام شروع کریں، فار ایگزامپل آپ یوٹیوب چینل بنا رہے ہیں، آپ کوئی ایز اے پارٹنر کسی کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں، اس کے اندر آپ نے اللہ کو بھی اپنا پارٹنر رکھنا ہے خفیہ، یعنی کہ آپ دل میں ایک ارادہ کر لیں کہ یعنی کہ میرے اس بزنس میں سے 5% میں اپنے اللہ پاک کو دوں گا، باقی آپ کی مرضی 10% بھی کر سکتے ہیں، آپ 15% بھی کر سکتے ہیں، آپ اپنی حساب سے جتنا بھی رکھ سکتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل ہم یوٹیوب چینل بناتے ہیں، فار ایگزامپل ہم اللہ پاک سے ایک ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس میں سے 5% یا 10% اللہ پاک کا، باقی ہمارا۔ یہ ہماری اس طرح سے اللہ پاک کے ساتھ ہو جاتی ہے پارٹنرشپ۔
اور یہ جو بھی اس طرح اللہ پاک سے اپنی پارٹنرشپ رکھتا ہے، اللہ پاک اس کا بھی ویسے ویسے رزق بڑھاتا جاتا ہے۔ بھائی موٹی سی بات ہے، جو جس کا دل بڑا ہے نا، جو آدمی بانٹنے والا ہے، چاہے رزق ہے، چاہے نیکی ہے، چاہے خدمت ہے، یعنی کہ بانٹ اس کے ہاتھ میں اللہ نے بانٹ لکھی ہوئی ہے، وہ بانٹتا ہے، تو اللہ پاک اس کو بھی اسی کو عطا فرماتا ہے۔ صحیح ہے بھائی، دل بڑا ہونا چاہیے، خدمت کرنے والا، بانٹنے والا، کنجوسی نہیں ہونی چاہیے، اور فضول خرچی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ صحیح ہے بھائی، کیونکہ فضول خرچی والا بھی شیطان کا بھائی ہے۔ یہ چیزیں بھی مد نظر رکھنی، ایسا کام ہو جس سے اللہ پاک کو ہمارا راضی کرنے کا ارادہ ہو، نہ کہ دوسرے کو خوش کرنے کا یا کوئی دکھاوا کرنے کا۔ ایسی باتوں سے اللہ پاک راضی نہیں ہوتا، بلکہ اللہ پاک ناراض ہو جاتا ہے۔ ہم نے دل میں یہ ارادہ کرنا ہے کہ ہم اپنے اللہ پاک کو کس طرح راضی کریں۔ اللہ پاک کو جب راضی کرنے کا ہم ارادہ کرتے ہیں تو اللہ پاک اسی وقت ہی سمجھو کہ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک چھوٹی چھوٹی باتوں میں راضی ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے بھائی، اور انسانوں کو اگر آپ راضی کرنے لگو گے تو انسان کبھی بھی راضی نہیں ہوتا، چاہے آپ سب کچھ لٹا دو ان کو، سب کچھ ان کے اوپر وار دو، انسان کبھی بھی راضی نہیں ہوتا۔ ہمیشہ اللہ کو راضی کرو، اور اللہ پاک پھر واپسی میں ڈبل اپنے انسان کو یعنی کہ ڈبل راضی کرتا ہے۔ بس یہی سب سے خوشی کا بھی راز ہے، اور اسی میں اللہ پاک کی برکت بھی ہے، اور اللہ کی عطائیں بھی اسی بندے پہ زیادہ ہوتی ہیں۔ صحیح ہے بھائی، امید کرتا ہوں میری ویڈیو یہ آپ کو لگے گی اچھی لگا کرے میرے چینل کو آپ لائک ضرور کیا کریں، سبسکرائب بھی کیا کریں، گھنٹی کا بٹن بھی دبا لیا کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اسی کے ساتھ اینڈ میں پڑھیں گے درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اسی درود شریف کے ساتھ مجھے معظم علی کو دیجیے۔